السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے درخواست کو لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھا تھا۔ آج ہم نے خطوط نویسی یعنی خط کو لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھنا ہے کہ خط کو پیپر میں جو ہے وہ کس طرح لکھتے ہیں۔ میکسیمم اسٹوڈنٹس کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، آج ہم غلطیوں پہ بات کریں گے تاکہ ان غلطیوں کی اصلاح کر کے آپ جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ خط کو لکھ سکیں۔ آپ کو خط لکھنے کے لیے سب سے پہلے رموز و قاف کو جو ہے وہ سمجھنا ہوگا کہ رموز و قاف کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح انسان کے چہرے پر اس کی آنکھ، ناک اور کان جو ہے بہت ضروری ہوتے ہیں، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو اس کا چہرہ جو ہے وہ ادھورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اردو گرامر میں یہ جو رموز و قاف ہے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح یہاں میں نے کچھ رموز و قاف آپ کے پاس لکھے ہیں، اس علامت کو خط میں اور درخواست میں اور باقی چیزوں میں بہت جگہ بھی یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ علامت جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ختمے کی علامت ہے، یعنی جب بھی کوئی لائن ختم ہوتی ہے اس کے آخر میں یہ والی لائن علامت لگا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ جو علامت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وقفہ بھی کہتے ہیں اور سقفہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کنڈیشن میں جب یہاں پہ خط میں آپ کے پاس یہ علامت استعمال کروں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو وقفہ ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے، خط میں سقفے کا کیا کام ہے۔ یہ دو نقطے جو میں نے لگائے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ رابطے کی علامت ہے، اسی طرح یہ سوالیہ نشان ہے، اور یہ علامت ہے ندائیہ یا فجائیہ۔ عام طور پہ یہ کسی کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ بابین ہے اور یہ کوسین ہے۔ تو یہ تمام علامتوں کا استعمال جو اردو گرامر میں بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں ان کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری تھا۔ کہاں کہاں پہ ان کا کیسے استعمال ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے۔ دیکھیے، خط لکھنے کے طریقے کار میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے رجسٹر پہ، اپنے نوٹ بک پہ یا اپنی آنسر شیٹ پہ مارجن لائن کے ساتھ سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہاں پہ لکھیں گے آپ کمرہ امتحان۔ آگے دیکھیں کوئی علامت نہیں لگی، اگر آپ علامت لگا بھی دیں تو اس میں اتنا خرچ نہیں ہے، لیکن بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے جو بورڈ کا پیٹرن ہے، 9 بورڈ کا پیٹرن، اس میں 100% یہ والا پیٹرن جو ہے وہ استعمال کیا گیا جس کے اکارڈنگ ہم آج بات کر رہے ہیں، کمرہ امتحان۔ اس کے بعد آپ نے نیچے جس ڈیٹ کو خط لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ وہ تاریخ لکھ دیں گے۔ خط کی تاریخ لکھنے کے دو طریقے ہیں، جیسے آپ نے درخواست میں بھی لاسٹ ٹائم پڑھا۔ اگر آپ گروپ رائٹنگ میں اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو یہ 12 کے بعد یہاں پہ میں نے ختمے کی علامت لگا دی ہے، اس کے بعد مارچ 2026، اس کے آگے کوئی آپ نے علامت لگانی۔ اس کے بعد ہم نے تیسرے پوائنٹ پہ اس کے آنا ہے کہ آپ جس کے نام خط لکھ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، بغیر لائن چھوڑے اس کو سینٹر میں یہاں پہ لکھ دینا، پیارے ابا جان یا پیارے والد، یا جس کے نام پہ آپ خط لکھیں گے آپ کو علامت لکھ کے اور آپ نے یہاں پہ یہ والی علامت لگا دینی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مخاطب کر رہے ہیں اپنے ابا جان کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیراگراف بنانا سیکھنا ہے، جس طرح آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کلاس میں اور لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ پیراگراف جو ہے وہ کس طرح بناتے ہیں۔ دیکھیں، ویری نیکسٹ لائن پہ آپ نے مارجن لائن کے ساتھ 3 یا 2 فنگر کا گیپ دے کے آپ نے کوئی بھی ورڈ اسٹارٹ کر دینا ہے، یعنی یہ جو گیپ ہے یہ کیا پہچان کروا رہا ہے کہ یہ پیراگراف بنا ہوا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، السلام علیکم لکھنا ہے، یہاں پہ ختمے کی علامت لگا دینی ہے۔ اس کے بعد جو بھی خط ہوگا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کے اکارڈنگ جو آپ نے مٹیریل ایڈ کرنا ہے یہاں پہ مٹیریل ایڈ کر دیں گے۔ اب یہ پیارے پر جہاں سے نیچے السلام علیکم سے لے کر وعلیکم السلام سے پہلے تک یہ جو آپ نے درمیانی حصہ ہے اس کو اردو زبان میں کیا کہتے ہیں، نفس مضمون کہتے ہیں۔ نفس مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے خط کو 3 حصوں میں کیسے جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پہلا حصہ جو ہے جب آپ نے خط شروع کرنا ہے، السلام علیکم، آپ کو محبت برا خط ملا یا جو بھی آپ لکھتے ہیں اس کا یہ آغاز ہے خط کا، اس کو ابتدائی حصہ بھی کہتے ہیں، آغاز بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد درمیان میں آپ کیا لکھتے ہیں، یعنی سیکنڈ پیراگراف میں آپ کیا لکھیں گے، اصل مدعا لکھیں گے، یعنی آپ نے جو خط لکھنے کی وجہ ہے، آپ والد صاحب کو خط کیوں لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ ہاسپٹلائز ہیں، آپ نے پیسے منگوانے ہیں، امتحان کی رداد بتانی ہے، یا جو بھی چیز آپ بیان کریں گے یہاں پہ آپ وہ لکھ دیں گے۔ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے یا دعائیہ کلمات ہے وہ ادا کر دینا ہے۔ یہ تیسرے سے وہ کیا کہتے ہیں، اختتام۔ یہ 3 حصے اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ کا یہ خط جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے شروع میں السلام علیکم کہا،
اس کے بعد آپ کیا کریں گے والسلام. اور یہ علامت جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ وقفے کی ہے. وقفہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی بھی بات میں یا کسی بھی ورڈ میں تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہمیں اسٹے کرنا ہو تب ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ پیارے بعد جانا ہے تو اسی سے ریلیونٹ نیچے کیا آئے گا آپ کا بیٹا اور لاسٹ میں الف ب ج اور یہاں پہ آپ نے ڈیٹ نہیں ڈالنی. بچے اکثر غلطی کیا کرتے ہیں جس طرح درخواست کے پیٹرن کے اکارڈنگ کو کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ ڈیٹ ڈال دیتے ہیں جو غلط ہو جاتی ہے. ڈیٹ آپ نے یہاں پہ اوپر ڈالی کمرہ امتحان کے نیچے. اچھا یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ خط کا پیٹرن ہو گیا. اس میں سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بورڈ میں آپ کو یا کلاس کے پیپر میں آپ کو یا کلاس پریزنٹیشن میں جیسے بھی ہو تو یہ 10 نمبر کا آپ سے سوال پوچھا جائے گا. درخواست اور خط میں چوائس ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کے پاس آپشن ہے کہ وہ خط کر لیں یا درخواست کر لیں اور اس کی لینتھ کتنی ہے, کتنی لینتھ پہ آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے. آپ میکسیمم کوشش کریں گے کہ آپ کی کلاس 6, 7, 8 کلاس ہے. آپ نے کیا کرنا ہے آپ شروع سے اسٹارٹ کریں یعنی پہلے پیج کی پہلی لائن سے اور اینڈ پہ جا کے اس کو ختم کر دیں. ایک پیج پہ میکسیمم اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو 1.5 پیج پہ جا کے آپ لکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے یہ جو خط ہے اس کا آپ نے سب سے پہلے اس کا پیٹرن بہترین طریقے سے سمجھ لینا ہے اور اس کے سمجھنے کے بعد میں آپ کو کوئی بھی پوائنٹ دے سکتا ہوں کہ کسی بھی ٹاپک پہ آپ جو ہے وہ خط لکھیں آپ کو لکھنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ والد صاحب کے نام ہو, چچا کے نام ہو یا کسی بھی طرح کے پوائنٹ پہ آپ کو میں پوائنٹس بیان کر دوں آپ نے اس کو لکھنا ہے. تو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی پریزنٹیشن بھی آپ سے کلاس میں بھی لی جائے گی, اس کا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ نے 2 سے 3 جو آپ کے ٹاپکس آپ کے سلیبس میں ہیں وہ تینوں خطوط آپ نے اس کو لکھنے. جہاں پرابلم ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو کلاس میں ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ.